सिटी प्रेस क्लब कराची में योम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब शायान तरीके से मनाई गई। 27 रमज़ानुल मुबारक के रोज़ से सिटी प्रेस क्लब कराची ने सदका पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ किया, जो आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर भी जारी सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी इस मुहिम को नहायत दिलचस्पी से अंजाम दिया गया। सिटी प्रेस क्लब कराची में जश्न आज़ादी की इस तकरीब में सहाफ़ियों की भरपूर शिरकत। ख़ुसूसन इस तकरीब में सिटी प्रेस क्लब कराची की नई काबीना के वजूद का इस्तकबाल किया गया। तमाम सहाफ़ियों ने अपना अपना इज़हार ख़याल किया। आइए चलकर सुनते हैं उनका क्या कहना था। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया। आज़ाद था वतन और आज़ाद रहेगा, खुशहाल रहेगा, सदा आबाद रहेगा। आज़ाद 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर आया। उसमें होना चाहिए कि अगले साल कौन हम में है और कौन नहीं है। तो बहरहाल बहुत बहुत आप लोगों का भी शुक्रिया कि आज इतनी बड़ी तकरीब के अंदर इतने बड़े दिन को हमेशा इस तरह के जश्न आज़ादी मनाने की तौफीक अता फरमाए। और हमें एक प्लेटफार्म मिला है जो 14 अगस्त के प्रोग्राम में, और ये सिटी प्रेस आप लोग के लिए ताउन से चल रहा है। हमारे सही साहब ने सिटी प्रेस क्लब बना दिया है। ख्वाब के दहन और दिल ये साए हैं, किसी की इज्जत यहाँ सलामत है, कभी जुमरियत यहाँ आए यही चाहते। आप सब भाइयों को यहाँ देखते हुए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ असद सईद साहब के। तो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों में लम्हों ने फता की सदियों इस्लामत। तकरीब में बहुत देर से आमद हुई, नासाज़ी तबीयत के बायस मशहूर हैं कि जिन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें दिया। यहाँ आ जाएंगे, इसके बाद आपसे मखलूक़ात का इज़हार करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग़ालिबन एक तवील वक्फे के बाद आज हम यहाँ जमा हुए हैं, और एक तवील प्रोसेस था जो सिटी प्रेस क्लब कराची के हवाले से जारी व सारी था। और ये तवील प्रोसेस यकीनन कुछ ऐसे लोगों की तलाश में था, कुछ ऐसे लोगों को जिम्मेदारियों के हवाले से यहाँ पर नामजद करने के हवाले से ये प्रोसेस था। ये तवील प्रोसेस ग़ालिबन मेरा ख्याल है 1.5 महीना हमने जदोजहद की, और उस तवील जदोजहद के बाद, अपने ग्रुप डिस्कशंस के बाद, अपनी बाहमी वक्तन फवक्तन मुशावरत के बाद आज माशाअल्लाह हमारी मुकम्मल मरकज़ी काबीना सिटी प्रेस क्लब कराची की यहाँ मौजूद है। यकीनन हमने कुछ ऐसी मिसालें कायम करने की कोशिश की कि जो माजी में कभी और कहीं, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के स्कूल वार्ड्स में फैले हुए किसी इदारे में या किसी भी हुकूमती सिस्टम में या कहीं भी आपको ये मिसालें नहीं मिलेंगी। हमने माशाल्लाह यहाँ एक मरकज़ी ग्रुप कायम करके पाकिस्तान की तारीख का पहला ऑनलाइन एक न्यूट्रल इंतखाब कर पाया, और माशाअल्लाह उस इंतखाब में तमाम साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने अपने वोट कास्ट किए, और अपने अपने जज्बात और जो भी एहसासात थे
اس کو اپنے ووٹ کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک بہت ماشاءاللہ خوشائند بات تھی اور خوشائند ہے. آج ہم اپنے اسی پروسیس کو عملی جامہ پہنا کر اور یہاں آج باقاعدگی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, ایک نئے سفر کی شروعات کرنے جا رہے ہیں, اور اس عظیم مقصد کے لیے اور اس عظیم خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہم نے یہ 14 اگست جشن آزادی پاکستان کا اس دن کا انتخاب کیا. یہ یقیناً تاریخی دن ہے اور اس دن آپ سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ پاکستان ہمیں تھالی میں رکھ کے نہیں دیا گیا تھا. اس پاکستان کو بنانے کے لیے میرے اور آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں. لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے, لاشوں کے انبار لگائے تھے, اور آج بھی وہ پرانی تصاویر کبھی کبھی ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں. یہ ملک پاکستان ہمارے ان بزرگوں کی انتھک محنت, جدوجہد اور قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آیا, اور اس تمام تر جدوجہد میں میرے کچھ ایسے بزرگ بھی شامل ہیں کہ جن کا ہم نہ یہاں کوئی دن مناتے ہیں, جن کی نہ لبنان میں اسرائیل نے کیا ہے وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ کھلی فرعونیت کی ہے. اس سے بڑی فرعونیت دنیا میں نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی انسانی حقوق کی پامالی پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی. جو اس حرام زادے نے ہمارے ان مسلم بھائیوں کے ساتھ کیا ہے, پورے 240 کلومیٹر کے رقبے کو اس نے میزائل اور بم سے اڑا دیا ہے. تو آپ ذرا تصور کریں کہ 240 کلومیٹر کے رقبے میں کتنے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہوگی, کتنے لوگ زخمی ہوئے ہوں گے. کیا 1.5 ارب مسلمان بے غیرتی کی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ آج پوری دنیا کے میڈیا کو چند فرعونی طاقتوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ میڈیا وہ بکواس کرتا ہے, وہی دکھاتا ہے, وہی سناتا ہے, اور جو وہ نہیں چاہتے وہ چیزیں میڈیا سے روپوشی کی نظر ہو جاتی ہیں. تھا ایک ارطغرل غازی, اس کے نام بھی ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے, اور آج ماشاءاللہ ایک رجحان پیدا ہوا ہے. یہ انتہائی خوشائند ہے کہ وہ تاریخی ڈرامہ آج ہر گھر میں لگا ہوتا ہے, اور بچہ, بڑا, بوڑھا, عورت, مرد سب اس میں دلچسپی لے رہی ہوتی ہے. یقین کریں جس نے بھی یہ کام کیا ہے بہت عظیم کام کیا ہے اس دور کے اندر. کیوں؟ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری فیملیز, ہمارے خاندان, ہمارے گھر, ہمارے بچے انڈین ڈراموں کے اتنے رسیا ہو چکے تھے, انڈین فلموں کے اتنے رسیا ہو چکے تھے کہ وہ اپنے دن اور رات صرف ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھ کے وہ بے حیائی دیکھ رہے ہوتے تھے. آج کم از کم وہ نمازیں دیکھتے ہیں, وہ اذانیں دیکھتے ہیں, وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تقریر دیکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں اگر ہم تھوڑا سا اس طرف جائیں اور سوچیں تو یہ کام ایک فرد کیا ہے غالباً. اس کا مطلب ہے آج بھی لوگ منتظر ہیں, آج بھی لوگوں کو انتظار ہے کہ کوئی ایسا قدم اٹھائے اور لوگ ویلکم کریں, لوگ اس کو خوش آمدید کہیں, لوگ اس کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائیں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, گفتگویں بڑی طویل ہو جاتی ہیں, وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس. یہ چھوٹا سا فورم ہے, اب ہم اپنے مقاصد کی طرف آتے ہیں. یہ تمام
तमीदात पालने का मकसद ये होता है कि आज हम जो यहाँ जमा हैं, ये जो हमने एक बुनियाद रखी है आज, ये क्या है? कभी सोचा है इसको आप लोगों ने? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसको पूरी दुनिया में इस्लाम का किला कहा जाता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसका सबसे बड़ा शहर कराची, और उस सबसे बड़े शहर कराची के अंदर पाकिस्तान का सबसे अहम शोबा, शोबे सहाफत, हम उसके एक मरकज की बुनियाद रखने जा रहे हैं। हम यहाँ शोबे सहाफत के उस मरकज की बुनियाद रखने जा रहे हैं, वो मरकज कायम करने जा रहे हैं कि जहाँ से न सिर्फ हम शोबे सहाफत को मजबूत करेंगे, बल्कि जो शोबे सहाफत के असल हुकूक हैं, असल फ़राइज़ हैं, हम इंशाल्लाह यहाँ से उन फ़राइज़ की अंजाम दही का काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं ये चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह आप लोग भी देखें, इतना आसान हो गया है आजकल, चंद मोटी मोटी चीज़ें हैं तो बड़ी अजीबोगरीब, बड़ी मजाक वाली बातें हैं। अभी पिछले दिनों आप लोगों के सामने हुआ है, इन्हें सहाफती हक को अदा करने की कोशिश की। क्या किसी ने एक आजाद कौम होने के नाते इस जुल्म और बर्बरियत को पूरी दुनिया को, आजकल तो फिंगर टिप्स पे है पूरी दुनिया, ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये 7 से 8 ऐप्स हम सबके हाथों में मौजूद हैं, और हम दिन रात इस पे क्या कर रहे होते हैं, यकीनन ये काबिल जिक्र बात ही नहीं है। इस पे हम सब शामिल हैं, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस नहीं है, लोगों का शऊर जिंदा नहीं किया जाता इन चीजों में, लोगों को बताया नहीं जाता। आज यहाँ जो हम लोग सब बैठे हैं, यहाँ से उठें और ये वादा करके उठें कि 40 लोग जब यहाँ से निकले तो हर फर्द ने कम से कम अपने अपने सोशल मीडिया की ऐप्स के अंदर इस जुल्म और बर्बरियत को पूरी दुनिया के सामने लेकर उजागर करना है। दुनिया में जब भी तारीख पलटी है या तारीख ने पलटा खाया है, तो वो कोई अर्श से उतर के मखलूक नहीं आती, मेरे और आपके जैसे लोग होते हैं। यही पैदाइश का तरीक़ेकार होता है, और बिल्कुल इसी अंदाज में सारा अमल होता है जो हमारा है। तो वो काम जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया था, जो तारिक बिन ज़ियाद ने किया था, जो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गज़नवी करते रहे, तो क्या आज वो गैरत मुस्लिम मर चुकी है? हम बेगैरत हो चुके हैं? किस माता परस्ती में हम मुब्तला है? ये भूख, लोग कहते हैं मेरे साथ पेट लगा हुआ है, पहले मुझे इसकी फिक्र करनी है। पेट तो जानवरों के साथ भी लगा हुआ है, हशरातुल अर्ज़ के साथ भी लगा हुआ है, समंदर की लाखों फुट गहराई में रहने वाले जो हशरातुल अर्ज़ हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के हैवानात हैं, उनके साथ भी पेट लगा हुआ है। क्या कर रहे हैं वो लोग? उस पेट की कोई जद्दोजहद करते? मेरे रब का वादा है, और वो सबको रिस्क देता है, और वो किसी की रात नहीं होने देता जब तक उसका रिस्क उसको नहीं मिल जाता। लेकिन इस नफ्सा नफ्सी की कैफियत में, इस अफरा तफरी के आलम में हम अपनी अहिया को भुला बैठे हैं। हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलना छोड़ दिया है हमने। हम किताबों को सिर्फ सामने से देखते हैं, और एक पढ़ने की हद तक, रट्टा लगाने की हद तक हमने उसको रखा हुआ है। हमने कभी उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था, एक ड्रामा शुरू हुआ है, गालिबन तुर्की का ड्रामा है। यहाँ से जाके गली कूचों में फैल जाएं और मुस्बत सहाफत को फरोग दें। मुस्बत सहाफत, असल सहाफत, सहाफत है ही मुस्बत। सहाफत एक बड़ा मुक़द्दस पेशा है, लेकिन हमने कभी इसको समझने की कोशिश नहीं की। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो कुछ भी किया है, मैं सब देखता हूँ, आप लोग भी देखते हैं माशाल्लाह, वही एक क्रेज़ शुरू हो गया है।
کہ میں بھی سریعام کی طرح چھاپے ماروں گا، میں بھی جناب فلانے چینل کی طرح جناب گھس جاؤں گا، میں بھی جناب جو ہے نا اس کو بے نقاب کروں گا. یہ گندگیاں ہیں. اس کے لیے اس حکومت وقت نے قوانین ترتیب دیے ہوئے ہیں. اس تمام کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمارے سرکاری سطح پہ ادارے بنے ہوئے ہیں. یہ ان کا کام ہے. ہمارا کام صرف نشاندہی کرنا ہے. ہمارا کام چھاپا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ صحافت پہ کہاں سے آ گیا، کب آ گیا؟ اس سے ہمارا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بلیک میلنگ کی صحافت، یہ پتہ خوریاں، یہ بے غیرتیاں، ان چیزوں سے ایک ایک فرد دور رہنا ہے. یہ سوچ لیں. اور جس نے یہ کرنا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ یہاں سے دور رہے. جس نے یہ کام کرنا ہے وہ ہم سے ہزاروں قدم دور رہے. اور جس نے مثبت صحافت کرنی ہے، جس نے اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینا ہے، اس نظریہ صحافت انشاءاللہ تعالی اپنی تاریخ کو، اپنی ہسٹری کو دوبارہ زندہ کرنا ہے آنے والی نسلوں کے اندر. اپنے بزرگوں کی تقلید کرنی ہے. اور یہ جو دن آتے ہیں نا، یہ اصل میں اس جذبے کو دوبارہ، میں سمجھتا ہوں یہ ٹیوننگ ہوتی ہے ایک طرح کی ہماری. یعنی جو ہم لوگ سو جاتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، تو شاید اس دن ہمیں تھوڑی سی پھر دوبارہ اندر سے دمک جاتی ہے اور ہم پھر دوبارہ تقریریں کرتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور ریلیاں نکالتے ہیں. اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا، اس سونے سے بہتر ہے کچھ تھوڑی سی زندگی آ جاتی ہے اس کانسیپٹ کے اندر، اس مقصد کے اندر. تو آج انشاءاللہ اس سٹی پریس کلب کراچی کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اس وقت جو یہ گھٹاٹوپ اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ بالکل گھٹاٹوپ اندھیرا ہو، اس میں ایک چھوٹا سا دیا روشن کریں، وہ پورے اندھیرے میں بہت دور سے نظر آئے گا انشاءاللہ. تو آپ اس دیے کی مانند بن جائیں انشاءاللہ، اور اس گھٹاٹوپ اندھیرے میں اس دیے کا کردار ادا کریں آپ لوگ. اور ماشاءاللہ ایم خان، ایاز امان، عباس حیدری بھائی، ارشاد بھائی وغیرہ، ماشاءاللہ اتنے ہمارے سب ساتھی، شمس تبریزی، یہ سب انیس دن رات لگے رہتے ہیں. یہ لوگ یار یقین کریں یہاں پہ دن بھر لگے رہتے ہیں. ان کے بھی گھر ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی خاندان ہیں، ان کو بھی روٹی کھانی ہوتی ہے، ان کو بھی بچے پالنے ہوتے ہیں. ہر فرد یہ سوچیں، اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. ہم نے تو بہت آسان کر دیا آپ لوگوں کے لیے کہ ہفتے میں صرف ایک دن آیا کریں، اور ایک دن آ کے یہاں پہ سب مل جایا کریں، مل بیٹھ جایا کریں، ایک دوسرے سے مشاورت سے. یقین کریں بہت فوائد ہوتے ہیں. اور مشورہ بڑے بڑوں کا کالے کی دیوار سے بھی کرنا چاہیے. تو آج ہم جو سفر شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور جو آج ہم نے یہاں بیٹھ کے اس کا آغاز کر دیا ہے، صدقے پاکستان کے نام سے بھی، اور اس سٹی پریس کلب، اس شعبۂ صحافت، اور ہمارے تمام یہاں ساتھی اور باہر کے ساتھی اور تمام اہلیان پاکستان اور ساری دنیا بھر کی مظلوم انسانیت کا صدقہ ہم نے دیا ہے. اور ہمارے اس صدقے کو اللہ کو قبول کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو تھوڑی اور زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دل سے دے. اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کتنی چار برکت عطا فرمائے گا آپ کی زندگیوں کے اندر انشاءاللہ. آپ لوگوں کی زندگیوں میں رونقیں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کی ہر قسم کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھیے گا تھوڑا سا اپنا روٹین صحیح کرے گا. اپنا جو روٹین ہے، ڈیلی 2 گھنٹے، جو میں نے آپ سے 2 گھنٹے کی بھیک مانگی ہے، آپ سب مل کر روزانہ صرف 2 گھنٹے شاپنگ ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے وہ بھی فالتو وقت میں سے مانگ ہوں گے. آپ کی جاب ٹائمنگ میں سے نہیں، آپ کے آرام کے ٹائم میں سے نہیں، آپ کے فارغ وقت میں سے آپ 2 گھنٹے میں اپنے سیاستدانوں کو بلیک میل کیا تھا لڑکی حریم شاہ. کوئی ٹی وی میڈیا پہ نہیں آئی، وہ کسی الیکٹرانک میڈیا کا سہارا نہیں لیا اس نے. یہاں ایک کریز ہے ہم لوگوں میں کہ ٹی وی کون سا ہے ہمارے پاس، الیکٹرانک میڈیا کا چینل کون سا ہے ہمارے پاس. یہ ہر ہاتھ میں ایک چینل موجود ہے. آپ کے بناؤ اپنا چینل. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز دے دی آپ کو، ایسی ٹیکنالوجی دے دی آپ کہ ہر فرد اپنا چینل باقاعدہ اپنے ہاتھ میں لے کے گھوم سکتا ہے. لیکن غلاظت پھیلانے کے لیے نہیں، گندگی پھیلانے کے لیے نہیں،
صحافتی فرائض کو مجروح کرنے کے لیے نہیں، جو صحافتی اصل جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو اصل ہمارے صحافت کے فرائض ہیں، ہم اس سے ہمیشہ روگردانی کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑا حلقہ ہے باب ہمارا، خاص طور پہ اس سوشل میڈیا سے وابستہ، وہ عجیب و غریب کرتوتوں میں مصروف ہے۔ ہم ایسے تمام کرتوتوں کو کنڈم کرتے ہیں۔ ہم کسی ایسے ویب چینل کو یا کسی ایسے ڈیجیٹل میڈیا کو اس کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کریں گے کہ جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا پھرتا ہے، کہ جو لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، کہ جو اپنے اصل فرائض کو چھوڑ کے، اپنے اصل کام کو چھوڑ کے الٹے دھندوں میں لگا ہوتا ہے۔ اور زرد صحافت کیا؟ بلیک صحافت کو فروغ دیتا ہے۔ وہ بلیک صحافی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں جتنے لوگ 40 لوگ ہیں آپ لوگ، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے جا کے گھر میں غافل نہیں ہو جایا کریں، اپنے اپنے فرائض سمجھا کریں، اپنے اپنے حقوق سمجھا کریں۔ اور 24 گھنٹے کے اندر سے میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ لوگوں سے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں آپ لوگ، 8 گھنٹے آرام کرتے ہیں آپ لوگ، اور 8 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں سے صرف 2 گھنٹے دیا کریں ڈیلی، اس اپنے شعبے کو صرف 2 گھنٹے دیا کریں انشاءاللہ، اور پھر دیکھیں آپ کہ رزلٹ کیسے نہیں آتا انشاءاللہ، تبدیلیاں کیسے رونما نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ یہ تو شعبہ صحافت ہے، آپ دیکھیے گا، یقین کریں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، سچے دل سے کر کے دیکھیں ایک دفعہ، آپ ہی ابابیل بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی کو ابابیل کے طور پہ استعمال کر لے گا۔ یہ ہمیں پکارنے اور چیخنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی ابابیل کو، صحیح ہے، ہر فرد ابابیل ہوگا انشاءاللہ اور اپنا حق ادا کر رہا ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج اس مرکز سے اس جدوجہد کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دیوار نہیں ہے اوپر۔ رحمان بھائی علیل ہیں اور ان کی شفا کے لیے سب لوگ یہاں سے شفا یابی کے لیے دعا کریں، تو نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ آج اجازت ہے، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہاں پرجوش خطاب کریں گے ایسے باقی ہم جتنے ساتھی ہیں ماشاءاللہ بھی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں عباس بھائی آئے ماشاءاللہ اور بہت تکلیف میں تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میری آواز بھی نہیں نکل رہی ہے صحیح سے، تو میں یہ چاہوں گا دیکھیں جتنے بھی ساتھی ہیں ان سے اپنی محبت اور اپنے خلوص اور بھائی چارگی کا مظاہرہ کریں، سب کھڑے ہو جائیں اور ان کے لیے پرجوش تالیاں بجائیں کہ وہ اس تکلیف کی حالت میں آپ لوگوں کے درمیان میں یہاں پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حوصلہ ہم سب کو دے، ہم سب کے اندر یہ حوصلہ آ جائے اور ہمارے اندر یہی جذبہ پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے یہ اتنا کامیابی کا سفر ہوگا، اور ہم اس کراچی میں نہیں، ہم پورے ملک میں انشاءاللہ سٹی پریس کلب قائم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کراچی کا پریس کلب مرکز ہے، اب ہم پورے ملک کے اندر انشاءاللہ پریس کلب قائم کریں گے اسی نام سے، اور یہ ایک ایسی تحریک ہوگی کہ جو صحافت کا جو اصل حق ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے انشاءاللہ متعارف کرائے گی، اور اصل چہرہ سامنے لے کر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ صحافت ہوتی کیا ہے۔ ہم اپنے ان بزرگوں کی تقلید کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ صحافت کو اسی پرانی صحافت پہ زندہ کریں گے دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ، جو اصل صحافت ہوا کرتی تھی کہ ایک تکبیر، ایک چھوٹا سا رسالہ تھا، میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، کھڑے رہے مسئلہ نہیں، چھوٹا سا رسالہ تھا ہفتہ روزہ تکبیر، اس کے مدیر نے ایک خبر لگائی اور وہ اس خبر پہ ٹک گیا، بڑی بڑی طاقتوں نے اس کے گھٹنے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کو سرنگو نہیں کر سکے، اس کے جذبات کو نہیں خرید سکے، اس کے جنون کی قیمت نہیں لگا سکے۔ آخرکار اس وقت کا طاقتور ترین صدر مملکت جنرل ضیاء الحق خود اپنے ایوان صدر سے اٹھتا ہے، کراچی آتا ہے اور پورے عزت اور احترام کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ صلاح الدین صاحب خدا کے لیے یہ پازیٹیو پہلو بھی ہیں، ان کے لیے آپ اس کو معاف کر دیں۔
तो उस इंसान ने, उस सहाफ़ी ने वहाँ पे सिर्फ उन पॉजिटिव, क्योंकि वो हमारे एक मुल्क के ऊपर एहसानात का मामला था, तो उस मुल्क के उन एहसानात को देखते हुए उन्होंने अपनी जंग वहीं ख़त्म कर दी। जबकि ज़ियाउल साहब ने उनको एक 10 लाख का चेक दिया, उनको एक आल्टो कार दी रेड कलर की, और उनको एक फ्लैट की चाबियाँ दी, जो उन्होंने उसी वक्त वहाँ पे ठुकरा के चले गए। ऐसे साथी थे यार, उन्होंने 63 साल जिंदा रखा है सहाबत को। इंशाअल्लाह हम सब ने उसी नक्शे कदम पे चलना है इंशाअल्लाह ताला, और उसी सहाबत को जिंदा करना है। इस बार बैठ जाए आप लोग, तमाम लोग सब साथी, अभी खाने वाने का इंतजाम भी है इंशाअल्लाह। और कुछ साथी जो अभी नए आए हैं उनके मेरे ख्याल वो बैच लगाने के जो सिलसिला है उसको करते हैं। और इन इदारों के अंदर हम सब घुसेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे जितने सिपाही बैठे हैं और जितने बाहर मौजूद हैं, ये एक एक इदारे में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और उन इदारों के अंदर मौजूद काली भेड़ों को इंशाअल्लाह ताला हम उनके हुलिये दुरुस्त करेंगे, उनको बेनकाब भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनकी इस्लाह भी करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हम सब मिलकर अपना हिस्सा डालेंगे इंशाअल्लाह।